ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سابق صوبائی وزیر اور پیش گوئیوں سے دنیا بھر میں مشہور ہونے والی شخصیت منظور حسین وسان جو پیش گوئیاں کرتے ہیں، کیا ان کی پیش گوئیاں کبھی پوری بھی ہوتی ہیں یا نہیں، اس پر ضرور آپ کو آگاہ کریں گے۔ کئی ماہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف اس مرتبہ وزیر اعظم کی فہرست میں نہیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہ وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر سامنے نہیں آئے۔ منظور حسین وسان نے 2-3 سال پہلے بتایا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اپنی مدت پوری نہیں کریں گے، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی مدت پوری اقتدار کی نہیں کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما منظور حسین وسان نے یہ بھی پیش گوئی کر دی تھی کہ پی ٹی آئی سے اور بھی گروپ بنیں گے اور پی ٹی آئی تتر بتر ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جڑیں اکھڑ گئیں اور پی ٹی آئی میں پارلیمنٹرین استحکام پاکستان اور اب سنی اتحاد کونسل تک بن گئی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما منظور حسین وسان نے پیش گوئی کی تھی کہ نواز شریف وطن ضرور آئیں گے اور وہ جیل نہیں جائیں گے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ منظور حسین وسان کی پیش گوئیاں درست ثابت ہوئیں۔ اب انہوں نے نئی پیش گوئیاں شروع کر دی ہیں۔ اسمبلی کے تعارفی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں منظور حسین وسان سے پوچھا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کا آپ نے کیا مستقبل دیکھا ہے، تو جواب میں منظور حسین وسان نے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے غلطی پر غلطی کروائی جائے گی، وفاقی حکومت 2 سال تک چلے گی، اگلے چل کر کے کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ وفاقی حکومت کے متعلق منظور حسین وسان نے پیش گوئی کر دی ہے۔ کچھ لوگ مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کریں گے مگر ناکام جائیں گے۔ ایم کیو ایم کے پاس اب وہ ہتھیار ہی نہیں ہے جس سے وہ کسی کو بلیک میل کر سکے، مگر ایم کیو ایم مرکز میں ہماری اتحادی ہے، اس سے تھوڑا غصہ آ جاتا ہے پھر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ منظور حسین وسان کا کہنا تھا کہ جی ڈی اے کو ہم پارٹی مانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے صرف 2 سیٹیں جیتی ہیں۔ منظور حسین وسان نے پیر صدرالدین شاہ راشدی کو خیرپور کے کسی بھی ایک حلقے سے الیکشن لڑنے کے لیے چیلنج بھی کر دیا۔ جی ڈی اے کے احتجاج پر منظور حسین وسان کا کہنا تھا کہ جی ڈی اے کا احتجاج بلا وجہ ہے، دھاندلی بھی کرتے ہیں اور پھر احتجاج بھی کرتے ہیں۔ صدرالدین شاہ اور اس کا بیٹا میرے ساتھ خیرپور کے کسی بھی ایک حلقے پر دوبارہ الیکشن لڑیں، میں تیار ہوں۔ منظور حسین وسان کا کہنا تھا کہ نارا میں جی ڈی اے نے دھاندلا کیا ہے۔ صدرالدین شاہ راشدی فارم 145 لے آئیں، میں بھی لاتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ دھاندلی کس نے کی ہے۔ یہ چیلنج کر دیا ہے منظور حسین وسان نے جی ڈی اے کو۔ حالات کچھ بھی نہیں ہیں اور کچھ صحیح بھی نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار دی ہے، بانی پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ان کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہنا ہے منظور حسین وسان کا۔ منظور حسین وسان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ میں پہلی بار پیپلز پارٹی 88 سے بھی زیادہ اکثریت سے جیت کر اس مرتبہ اسمبلی میں پہنچی ہے۔ منظور حسین وسان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی
بنا کوئی پارٹی مرکز میں حکومت نہیں بنا سکتی، یعنی پیپلز پارٹی کا انہیں ساتھ ضرور ہر حال میں چاہیے ہوتا ہے، جس کے بغیر کوئی بھی جماعت حکومت مرکز میں نہیں بنا سکتی۔ منظور حسین وسان کا مزید کہنا تھا کہ متحدہ ایسے ہی غصہ دکھاتی ہے ویسے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بتایا کہ وہ غلطی پہ غلطی کرتے ہیں، ان کا فیوچر اب نہیں رہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا 2 سال تک انہیں مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، منظور حسین وسان جو پیش گوئیاں کرتے ہیں تقریباً 80 سے 90% ان کی پیش گوئیاں درست سمت میں جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو جہاز بھر کر جو ممبر دیے گئے تھے اب وہ اسی طرح واپس بھی جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی تو کافی ممبران جو جہاز میں لائے گئے تھے اسی طرح واپس لوٹ گئے۔